السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر جاوید، اور آج کے اس نیو سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اردو کا سلیبس لکھوانے جا رہا ہوں، جو کہ ہم فرسٹ مڈ ٹرم میں انشاءاللہ اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے، اور سیکنڈلی آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ فرسٹ چیپٹر کا جو تھوڑا بہت خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو سلیبس میں نے پہلے لکھ کے رکھ لیا تھا، یہ جماعت میٹرک اور 8ویں دونوں کے لیے، 10ویں اور 8ویں جماعت دونوں کے لیے یہ سلیبس ہوگا۔ تو دونوں آپ اپنی کاپیز میں فرسٹ پیج پہ سلیبس اتاریں گے، اور پھر آگے چلتے ہوئے میں آپ کو سلسلہ بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے اپنی کاپی کو مینٹین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا بک کے اندر کچھ پورشن بنے، ان پورشنز میں سے کچھ چیپٹرز کو میں نے سلیکٹ کر لیا جو کہ یہاں پر لکھ دیا، اور اس کو آپ نے اپنی کاپی میں اتارنا ہے۔ فرسٹ چیپٹر ہم جو پڑھیں گے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ہوگا امید کی خوشی، اور تیسرا ہوگا اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اور چوتھا ہوگا نام دیو مالی، پانچواں ہم، چھٹا نعت، اور ساتواں ہے فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، یہ حصہ غزل سے لیے گئے، دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے۔ یہ کل ٹوٹل 8 چیپٹر بنتے ہیں جو کہ ہم نے انشاءاللہ اس کو مڈ ٹرم میں کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے اس لیسن کی طرف۔ پہلا جو صفحہ ہے آپ اس پر سلیبس لکھیں گے، اور دوسرے صفحے پر آپ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل پیج بنائیں گے، ٹائٹل صفحہ بنائیں گے۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں پہلا چیپٹر اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رائٹر ہیں، جو اس کو لکھنے والے ہیں، وہ ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی، ان کا مختصر تعارف میں آپ کو بتائے دیے دیتا ہوں، ورنہ آپ کے بک میں بھی ان کا تعارف موجود ہے۔ مولانا شبلی نعمانی، یہ سبق جو اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا، یہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب میں سے لیا گیا ہے۔ آپ کا نام شبلی اور شمس العلماء آپ کا خطاب تھا۔ اعظم گڑھ ہندوستان میں آپ پیدا ہوئے۔ مولانا شبلی نعمانی ایک عظیم شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مؤرخ یعنی تاریخ لکھنے والے بھی تھے۔ المامون، الفاروق، الغزالی اور سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی مشہور زمانہ اور بلند پایہ تصنیف ہیں، اور یہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیا گیا ایک چیپٹر ہے۔ آپ کی ولادت کی تاریخ جو ہے وہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں۔ آپ کی ولادت 1857 اور وفات 1914۔ سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اگر ہم کوئی بھی کتاب، کوئی چیپٹر، کوئی مضمون، کچھ بھی اینی تھنگ جب ہم اٹھاتے ہیں تو اس کا جو ٹائٹل پیج ہوتا ہے بیسیکلی وہی ہمیں بتا دیتا ہے، اس کا نام جو ہے وہ ہمیں اس چیپٹر سے متعلق بتا دیتا ہے کہ آیا کس کے اندر بیان کیا جائے۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 لفظوں سے ہی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سبق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو مولانا شبلی نعمانی نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی پہلی زوجہ، 25 برس آپ کی زوجیت میں رہیں، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے بیان کیے۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، اور برائی کے بدلے برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی معاملات میں کبھی انتقام نہیں لیتے تھے، کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، کسی کی درخواست کو آپ رد نہیں فرماتے تھے۔ آپ ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تھے تو ہنستے مسکراتے داخل ہوتے ہیں، پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، ٹہل ٹہل کر باتیں کیا کرتے تھے۔ بے شمار ایسے آپ اس سبق کے اندر، میں اس کو مزید مجھے ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور بخوبی طرح سے آپ واقف ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے اس سبق کو بغور اور بیٹھ کر اس کی ریڈنگ کرنی ہے،
اور اس سبق میں سے اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اچھے اور خوبصورت انداز میں اس سبق میں سے اپنے ہی الفاظ کے اندر خلاصہ نکالنا ہے، اس خلاصے کو کاپی میں اتار دینا ہے۔ اب آپ کا سیکوینس کیا ہوگا کہ فرسٹ چیپٹر پہ آپ فرسٹ صفحے پہ یا پہلے صفحے پر آپ نے سلیبس بنانا ہے، دوسرے صفحے پر آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تیسرے صفحے پر آپ اس کے مشکل الفاظ معنی لکھیں گے۔ مشکل الفاظ معنی آپ اپنے گروپ میں سینڈ کر دوں، ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے اس صفحے پر لکھیں۔ دین اس کے بعد اب آپ نے جو ہے مصنف کا مختصر تعارف لکھنا ہے، وہ آپ کے بک کے اندر موجود ہے، وہاں سے لے لیں، یا اپنے الفاظ میں آپ مولانا شبلی نعمانی کا مختصر تعارف بنا لیں۔ اس کے بعد چوتھے صفحے پر آپ نے جو ہے خلاصہ اتارنا ہے اپنے الفاظ کے اندر۔ اس طرح سے یہ چیپٹر آپ کا کلوز ہو جائے گا۔ بقیہ کچھ کام اگر باقی رہ گیا ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ لیسن میں کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ اس لیسن میں آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوگی۔ آپ اس چیپٹر کو پڑھیں گے، ریڈ کریں گے، ریڈنگ کے دوران اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے، کوئی ورڈ یا کوئی لفظ آپ کو مشکل لگ رہا ہے، آپ اس کو پینسل سے انڈر لائن کریں گے اور پھر آپ مجھے واٹس ایپ گروپ میں مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، سر اس ورڈ کا میننگ کیا ہے، یا یہ جو جملہ جہاں استعمال کیا گیا اس کا مطلب کیا ہے۔ ویسے تو امید ہے کہ آپ کو آسان انداز میں انشاءاللہ سمجھ آئے گا، لیکن اگر کوئی ایسا ہوتا ہے، کوئی جملہ یا کوئی الفاظ آپ کو مشکل لگ رہا ہے اور اس کے مطلب نہیں سمجھ میں آ رہے، تو آپ مجھے اسے واٹس ایپ میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔